کسی بات کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے اگر وہ بات آقا کی زبان سے نکلی. نوٹوں پہ تصویر ہے. آقا جی کے سامنے پردہ تھا، اس پہ تصویر تھی. مبارک زبان، میٹھی زبان، فصیح زبان عربی میں. عالموں سے پوچھو کیسی فصاحت اس میں. امیتی انا کرامک، اے عائشہ جو تیرے اندر سامنے پردہ اس کو ہٹا، میرے سامنے نہ ہو. تصویر تھی ایسی. امیتی انا کرامک، اس پردے کو ہٹا دو. جس گھر میں تصویر ہو، عورت کھلے سر ہو، کتا ہو، خدا کی رحمت نہیں آتی. بتاؤ، یاد رکھیں یہ باتیں. جہاں عبادت ہے کچھ پڑھتے ہیں وہاں بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو کھلا سر بولنا آیا کرو. کھلے سر، دوپٹے گلے میں. بتاؤ، مسلمان ہیں. آپ نے کہا سخت سے سخت عذاب اگر قیامت ہوگا مصور کو ہوگا. اللہ کہے گا اس میں جان ڈال، مصور تو میں ہوں، میری تشبیہ کی ہے، میرا مقابلہ کیا ہے، خدا کا شریک بنتا ہے. جان کہاں جان ڈالے گا؟ اب یہ نوٹ ہیں، ان کو معمولی باتیں کرتے. آقا کی باتیں معمولی ہوتی ہیں. جو بھائیوں کی حکومت میں رسائی ہے وہ حکومت کو کہیں کہ تصویریں نوٹوں پہ بالکل مت چھاپیں، تمہارے ملک میں برکت شروع ہو جائے گی. یہ تصویر کا بالکل نشان نہیں ہونا چاہیے. کوئی اور چیز لگا دو، الفاظ لکھ دو، عدد لکھ دو، اس میں ادب رہتا ہے. تو نوٹوں پہ چھاپ دو 786، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم. 92 نیچے محمد علیہ السلام. بے ادبی بھی نہیں ہوگی، عادت ہے، لیکن اس کا مطلب تم سمجھتے ہو. دولت میں برکت شروع ہو جائے گی. 786 نوٹ پہ لکھ دو اور ساتھ لکھ دو 92 حضرت محمد مصطفیٰ. ایسے سمجھو کہ تم نے کلمہ لکھ دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول. برکتیں شروع ہو جائیں گی. یہ نحوست نوٹوں پہ. اس تصویر کو پسند نہیں کیا آقا جی نے. ہماری والدہ پہ خدا رحم کرے. کوئی بچہ بنان ڈال کے آتا تھا، بھیج دیتی تھی، پڑھاتی تھی جیسے تھوڑا بہت نماز یہ چیزیں. یہ عربی میں فنیلا کے وہاں رہا ہوں. اکثر اردو بولنے میں کچھ دقت ہو جاتی ہے مجھے، کہ بچپن سے وہاں رہا ہوں سعودیہ میں. تو عربی فنیلا بولتے ہیں اس بنان کو. جاؤ دوسری بنان ڈال کے اس پہ بت بنا ہوا. کوئی باہر سے کھانے پینے کا ڈبہ کوئی چیز آتے کہتے اس پہ تصویر ہے اچھی نہیں ہے. یہ کیوں ایسے؟ اس کو پسند نہیں فرمایا اسلام نے، اللہ نے، نبی نے. جلدی چھری لاؤ، چھری لاؤ. چھری لیتی تھی، اس کو ایسے مارتی تھی، مٹا دیتی تھی، اس کا گلا مٹا دیتی. ادھر ایسے عام اگر بنین ہو، پاجامہ ہو، تصویریں لگا کے نمازوں میں آ جاتے ہیں. ہم اپنی کس چیز کو سوچیں روئیں؟ کیونکہ جب فکر محمد شروع ہو جائے تو یہ چیزیں شروع ہونی چاہیے فکر محمد کے ساتھ. تو پھر جو فکر محمد میں جو چیز آئے اس کو بہت بڑی چیز سمجھے یا معمولی چیز سمجھے؟ ہاں، بہت بڑی چیز سمجھے. آقا نے کسی کو پسند نہیں کیا، تعویلیں نہ بنائے. ہاں، جس چیز کا قدر نہ ہو یا پھاڑ دے یا روندی جیسے کوئی بات نہیں. یہ مولویوں کے فقہ کے مسئلے ہیں. تم ختم ہی کر دو، گنجائش نہ ڈھونڈو. گنجائش ڈھونڈنا، مثلا وہ یہ کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے جس میں نیت کا ہوتا ہے، ہم نیت سے تو نہیں رکھتے. تم ختم کر دو. کیوں ایسی باتیں کرتے ہو؟ جیسے ایک بہت بڑا
بنا ہوا منحوس، داڑھی کے متعلق غلط باتیں لکھنی، اتنی بھی رکھ لو نہ بھی رکھو یہ سنت ہے لیکن اس کا اتنا لازمی نہیں ہے۔ آقا جی نے پوری داڑھی رکھی، اولیاء اللہ نے پوری داڑھی رکھی۔ آقا جی کے سامنے ایک آدمی آیا، داڑھی نہیں تھی، آقا نے کافر تھا، اس سے منہ پھیر لیا، کافر تھے، اس نے پھر بات کرنی چاہیے تو آپ رخ نہیں دیتے تھے۔ اس نے کہا میں بات چیت کے لیے آیا ہوں، دوسرے ملک سے سفیر ہوں، پتہ نہیں نمائندہ ہوں، کچھ بات تو کریں۔ آپ نے کہا تیری شکل پر داڑھی نہیں ہے۔ اس نے کہا ہم بادشاہ ہمارا ہے، ہم اس کو پوچھتے ہیں مانتے ہیں، ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ خدا نے کہا ہمارا آقا جی ہمارے ہاں ایسا اللہ کا حکم ہے، پھر حکمن کا قص الشوارب واف اللحا، مونچھوں کو کاٹا کرو، داڑھی کو بڑھایا کرو۔ بالکل مڑنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کاٹنے کا ہے آپ کاٹیں کینچی سے، اور اس کو بہت بڑا تصور کریں عمل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نیت ادھر رکھیں حضرت محمد مصطفیٰ کی۔ میں بات کر رہا تھا یہ نوٹوں کی، تو ادھر حکومت کے آدمی آتے ہیں، ڈگری والے آتے ہیں، بٹیرے آتے ہیں، جا کے حکومت میں ان کو سمجھائیں کہ تو مسلمان اور نبی کی بات کی قدر کرنی چاہیے۔ اس سے کیا تم کو فائدہ ہے نوٹوں کے تصویروں سے؟ گھروں میں بھی ختم کریں اس کو، عورت کھلے سر نہ پھرے، فرشتہ نہیں آتا اس گھر میں۔ آقا جی نے کہا جب آقا جی پہ وحی تازہ شروع ہوئی تھی تو جبریل کو دیکھا تھا ابتدا میں، بظاہر بشریت کے، بظاہر حقیقت میں نہیں، تو آپ کو جیسے یعنی رجفہ آیا، رجفہ ایسے جیسے کہتے ہیں یعنی آپ تھوڑے ہل گئے ایسے، یعنی ابتدا تھی وحی کی۔ تو ورقہ بن نوفل ایک اچھا آدمی تھا، ان کا کچھ لگتا تھا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا، وہ کتابوں کے علم، تورات، انجیل، ان چیزوں کی معلومات کو بہت اچھی تھی۔ تو آپ آئے تھے، جیسے کہا تھا مجھے کچھ سنبھالو، مجھے کچھ سنبھالو۔ تو حضرت خدیجہ سے بہت محبت تھی آقا جی کو، تو انہوں نے سنبھالا ایسے جیسے سہارا دیا۔ کہا کچھ دیکھتا ہوں اور مجھے کپ کپی آتی ہے۔ کہا کیا دیکھتے ہو؟ کہا جو سنتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے وقت اور اس کے وقت کوئی فرشتہ آتا تھا، جبریل کا مسئلہ تھا کہ جبریل کو دیکھا، پہلی وحی۔ تو ان کو بھی تھوڑی معلومات تھی، ورقہ بن نوفل تھے جو ان کے چچا تھے یا ماموں تھے۔ اس نے کہا، خدیجۃ الکبریٰ نے کہا رضی اللہ عنہا کہو، کہا اب بھی آپ کو دکھ رہا ہے؟ کہاں دیکھ رہا ہوں، سامنے ہے۔ تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اپنا دوپٹہ ہٹا دیا، سر ننگا کر دیا۔ کہا اب بھی دکھ رہا ہے آپ کو؟ کہا اب نہیں دکھ رہا۔ دیکھا جی، کھلی اور در کھلا، فرشتے غائب ہو جاتے ہیں کہ اب سامنے نہیں ہے، ہٹ گیا۔ پھر آپ نے دوپٹہ سر پر لیا دوبارہ، کہ اب دکھ رہا ہے؟ کہ دکھ رہا ہے۔ دیکھا، تو فرشتے وہاں رحمت کے نہیں اترتے۔ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، اگر نبی کا مسئلہ سمجھو اور رحمت ہٹ جاتی ہے۔ گھر میں ڈبے شبے میں قرید دیا کر ایسے تھوڑے، یا جیسے مثلا سارا نہیں تو اس کی آنکھ پھوڑ دو، یہ پھوڑ دو، وہ بھی ہو جاتا ہے۔ بچوں کو تصویریں والی بنانے کپڑے نہ پہنایا کرو۔ تو جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند کریں ناپسند کریں، تو ان باتوں کو اہمیت دینی چاہیے، قدر کرنی چاہیے بہت، یا لاپرواہی کرنی چاہیے؟ قدر کرنی چاہیے۔ اگر قدر ہے تو تمہاری عبادت میں رحمت کی تیزی ہوگی، تمہاری نماز واقعہ نماز ہے، تمہارا درود واقعہ درود ہے، کہ تم درود پڑھتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، لیکن ساتھ قدردان بھی ہو، ہاں قدر بھی کرتے ہو۔ ایک نمازیں درودیں سب کچھ پڑھتا ہے، لیکن قدر اس کے دل میں آقا جی کی نہیں ہے۔ اس کی نماز، اس کی یہ روزے یا اس کی چیزیں، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ ہاں، کیا نماز ہوتے دن تو قدر ہوتی، ان کی بات کی قدر کرتا،
اس لیے فرمایا سرکار نے، بعض آدمی نمازیں پڑھتے ہیں لا یعادل مثقال ذرہ، رائی کے ذرے کے برابر بھی اس کی نماز کی اللہ کے ہاتھ قیمت نہیں ہوتی ہے. سب کچھ پڑھا کوئی قیمت، اس کے اندر قدر نہیں ہے خدا تجھے. اگر قدر ہوتی تو آقا کے حکموں کی قدر ہونی چاہیے نا. نماز چھوٹ جائے تو پریشان رہنا چاہیے نا، قدر ہے نماز کی جو وہ کہتے ہیں. تو نماز چھوٹ گئی تو اتنی پرواہ نہیں ہے، پڑھ لی تو خیر ہے. ایسے ہی جیسے بس ایسے نہیں ہونا چاہیے. قدر عظمت کے ساتھ ان چیزوں سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، نماز روزوں سے. تو یہی میرے دل میں آیا ہوا تھا کئی دنوں سے. مجھے بھائی آتے ہیں، کچھ ان کا دل لگا ہوا ہے، اللہ کرے آگے مضبوط ہو جائے. تو میں نے کہا نوٹوں کا تو کہوں گا، نوٹوں کا کچھ کرو ہاں، اور اچھا نہ سمجھو. اگر ہو گھر میں تو الٹا رکھ دو، ہاں تصویر نیچے ایسے الٹا رکھ دو. ہاں سجا کے تصویروں کو کمروں میں رکھتے ہیں. نہیں بتاؤ، بتوں کو، مورتیوں کو، تصویروں کو. پھر تعویلیں کرتے رہتے ہیں. وہ بت تھے، پتھر کے تھے، یہ کاغذ. پتہ یہ ہم کو اس چیز سے جانا ہی نہیں اس طرف. اس داڑھی والے نے بکواس کی داڑھی کے متعلق، بہت بڑا حکومت کا آدمی ہے، اس کی اتنا نہیں ہے، فلانے نے یہ کہا، فلانے نے یہ کہا. یہ علماء ہے، کوئی کچھ بولتا ہے، کوئی بے عمل ہوتا ہے، کوئی کچھ ہوتا ہے. ان کی قیاسات ہیں اور ان کے اندازے ہیں. اس حدیث سے اتنا ثابت نہیں ہوتا ہے. ایسے لوگوں کو وسوسے ڈالنے. آقا نے جو داڑھی رکھی یہ ثابت نہیں ہے، تو کیا ضرورت ہے ایسی باتیں کرنے کی. تو نبی کریم کی بات جو ہے دل سے مانے، اس سے ہٹنے کی یا گنجائش نہ ڈھونڈے. ایسے گنجائش نہ ڈھونڈے جیسے پاگل ہوتا. بس آقا نے کہہ دیا، آگے سوچنا ہی نہیں ہے. ایسے جیسے صحابہ کا حال تھا. منبر پہ تشریف فرماتے کچھ بیان کر رہے تھے. کوئی آدمی مجلس میں اٹھا ایسے کہا اجلس، بیٹھ جا. نہ کھڑا، ایسے کہا. باہر سے کوئی صحابی آ رہا تھا نماز پڑھنے مسجد میں. اس نے اس مبارک آواز کو سنا، بیٹھ جاؤ. وہ ادھر سڑک میں بیٹھ گیا. کیسے اچھے خوش نصیب تھے. سبحان. کسی نے کہا رستے سے ہٹو، مسجد کہا تم سنی نہیں آواز آقا جی کہتے ہیں بیٹھ جاؤ. کیا بیٹھ جاؤ، مسجد میں کچھ ہوگا؟ کیا بس کیا بیٹھ جاؤ نا، بیٹھ جاؤ، آگے نہ بولیں آپ. اللہ آقا جی کہتے ہیں مجھ کو چن کے خدا نے صحابہ دیا. ایسے تھے ہم. ایسے تو نہیں ہو سکتے. کم از کم احساس پیدا ہو جائے گا، یہ بھی نعمت ہے نا کہ ہم لوگ کتنے کمزور ہیں. تصویریں جو چیز نے آقا نے پسند نہیں کی، اس میں تعویل یا اس میں گنجائش نہیں، اس کو دور ہی کر دیں. اچھا بھائی میں چلتا ہوں، میں سے زیادہ بولا نہیں جاتا. آپ کو آنا جانا مبارک، ان کی محبت میں آتے ہیں. ہم آپ کو کہتے ہیں آئی لو یو کے ساتھ کروڑ خرب دفعہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ.